اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب جناب؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی سر، اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت سے نوازے، آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور آپ کی کوششوں کو آمین آمین۔ آمین آمین۔ تو آپ کا پہلے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کوئز میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، وہ جنہوں نے حل نہیں کیا میرا خیال ابھی ٹائم ہے اس کا، تو حل کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آج انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو نا اسائنمنٹس بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، تو اسائنمنٹ بھی آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا بیسک سبق جو ہے وہ آیت نمبر 140 سے 144 تک ہے، اور اہم آیات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سے نوازا ہے اور ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ شریعت سازی، شریعت کو بنانا اور شریعت کے احکامات کو بیان کرنا اور شریعت کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تمام عمل جو ہے اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبیوں علیہم الصلوۃ والسلام کو چنتا ہے اور شریعت سازی صرف اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ شریعت سازی کے بعد اس شریعت کو سمجھانے کی خاطر، بندوں تک پہنچانے کی خاطر ایک بشر کو، ایک آدمی کو چنتا ہے خود ہی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے رسالت اور نبوت کس کو عطا کرنی ہے۔ بعد وہ بشر اور رسول بنا کر، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، حل کنت الا بشر اور رسولہ، کہ میں تو ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں بھی فرمایا، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ تو بشر کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بشر وہ اپنے جیسے لوگ آدمی کو کاپی کر سکے اور اس کے مطابق زندگی کو گزار سکے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر زمین پر ملائکت یمشون مطمئنین، کہ اگر ملائکہ زمین پر آباد ہوتے تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی ہدایت کے لیے کسی ملائکہ کو ہی بھیجتا، کسی فرشتے کو ہی بھیجتا۔ تو یہاں آپ نے پڑھا ہے کہ شریعت سازی مختلف انداز سے کی گئی، اور شریعت سازی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنی مرضی، اور شریعت سازی کے اندر جو دو چیزیں اہم شریعت سازی کے لیے اڈاپٹ کی گئی، اختیار کی گئی کہ ان لوگوں کو شریعت سازی کا حق ہے، وہ تھے ایک وہ لوگ جن کے پاس اکثریت تھی، اور ایک وہ لوگ جن کے پاس مال تھا۔ یہ ہمارے پاس اکثریت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا ہمیں حق ہے کہ ہم حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا سکیں۔ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم حرام حلال کی تمیز کے بغیر یا تمیز کے ساتھ جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں، جس چیز کو چاہے حرام کر لیں۔ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پڑھے ہیں، اگر آپ نے ماڈرن پولیٹیکل سسٹم پڑھے ہیں، اگر آپ نے ماڈرن پولیٹیکل اسٹریٹجیز پڑھی ہیں، جنہوں نے مقابلی کو پڑھا ہے، یا جنہوں نے انقلاب فرانس، ریولوشن آف فرانس کو پڑھا ہے، یا ریولوشن ان یو ایس کو پڑھا ہے، اعلان آزادی، اور ابھی تک بھی، تو آپ کو پتہ ہے اس کی جو وطن سے برآمد ہونے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں جمہوریت، ڈیموکریسی۔ اور ڈیموکریسی کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ڈیمو مینز عوام، پبلک، اور ڈیموکریسی کا مطلب گورنمنٹ، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، کا مطلب ہے کہ لوگ ہی اپنی محدود عقل کے تحت حلال اور حرام بنائیں گے، جس کو چاہیں گے اچھا بنا دیں گے، جس کو چاہیں گے برا بنا دیں گے۔ تو یہ بہت پرانی عادت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے اور فرمایا کہ یہ شریعت سازی کا حق کسی اور کو نہیں ہے۔ کہ آپ کہتے ہو کہ مویشی کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ مردوں کے لیے درست ہے، عورتوں کے لیے درست نہیں، عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے درست نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ شریعت سازی ہے، اور اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، کیونکہ شریعت سازی کا حق کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشمول تمام انبیاء صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایز اٹ از پہنچانے کے پابند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے ما جو کچھ بھی انزل الیک من ربک آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور فرمایا فإن لم تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا ادا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ حاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اب آگے ہم شروع کرتے ہیں کہ قد خاسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولادوں کو، صفحن بے وقوفی سے، حماقت کے ساتھ، بغیر علم بغیر کسی علم کے، علم ان کے پاس نہیں تھا، علم کی دولت ان کے پاس نہیں تھی، اور علم سے مراد اپنی عقل والا علم نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد وہی کہ وہ تمام اصول اور ضوابط ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں بھیجے اور لوگوں کو پابند کیا کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور وہ وہی اور اس کے اصول اور اس کے ضوابط اتنے مضبوط اور اتنے مضبوط بنیاد پر نصب کیے گئے ہیں کہ آپ کو آج بھی تمام مذاہب کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں ان کا حوالہ مل جائے گا، کہیں نہ کہیں ان کی موجودگی مل جائے گی، کیونکہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب چیزوں کو کھرچا جاتا ہے تو اصل چیز بیچ میں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہندوازم کو پڑھیں، سکھ ازم کو پڑھیں، عیسائیزم کو پڑھیں، جتنے ہی بڑے بڑے مذاہب ان کو پڑھیں، تو آپ کو ان کی بیسکس میں وہ چیز نظر آ جائے گی جس کا تعلق وہی کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وحرموا، انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی تھی، اللہ نے ان کو سواری کے لیے چیزیں دی تھی، اللہ نے اور بھی رزق کا لفظ وہ کافی وسیع ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا کی تھیں وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور اس کے بعد ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب آگے اللہ نے رزلٹ نکالا کہ قد ضلوا، یقیناً یہ گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سامنے اپنی شریعت بنانا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ہلکا سمجھنا، اور اپنی عقل۔ اب آپ تمام اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عقل بڑی ہے یا عقل کا خالق بڑا ہے؟ ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے، بتائیے جی، عقل بڑی ہے یا عقل کا خالق بڑا ہے؟ عقل کا خالق بڑا ہے سر۔ بالکل، خالق بڑا ہے، تو خالق کے سامنے عقل نہیں چلائی جاتی۔ آپ جانتے ہیں جس نے عقل چلائی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وہ عقل چلا رہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اول من کاس ابلیس، محدثین نے، مفسرین نے اور علماء عقیدہ نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں کہ اول من قاس ابلیس۔ قیاس دو طرح کے ہیں، ایک قیاس ہے جو قیاس صحیح ہے کہ آپ شریعت کی ایک اصول اور ضابطے کو لے کر آج کے کسی مسئلے کو اس کے اوپر لگا کر اینالوجی کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، علت تلاش کرتے ہیں، تحقیق مناط ہوتی ہے، پھر تشبیہ بناتے ہیں کہ یہ اس پہ لگتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قیاس صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے قیاس فاسد۔ وہ قیاس فاسد ہوتا ہے کہ جس میں عقل کو آپ اپنا رہنما بناتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی جو خصوصیت ہے اور اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے سامنے اپنی اس عقل کو لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا سجدہ کر، تو عقل کا کام نہیں تھا کہ وہ اس کے آگے عقلی گھوڑے دوڑاتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے عقل استعمال کی ہے، عقل کے خالق کو چھوڑ دیا ہے، جس نے عقل کو پیدا کیا۔ اور آپ تمام جانتے ہیں ایک گھر میں 5 آدمی، ان کی عقلیں ایک جیسی نہیں سوچتی، بلکہ اختلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی شریعت کا کوئی مسئلہ عقل کے حوالے کیا جائے گا تو 5 آدمی تو دور کی بات ہے، 2 آدمیوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ایک سادہ سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اللہ سب کے اوپر رحم نازل فرمائے، ائمہ اربعہ 4 ائمہ موجود ہیں جن کی پیروی اور تقلید کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 ائمہ کی جو عقل ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، 4 ائمہ نے اپنی عقل استعمال کر کے جو فیصلے کیے ہیں، کیا قوم یا امت اس پہ راضی ہو گئی ہے؟ یہ نہیں ہوئی؟ نہیں سر، نہیں نہ ہوئی۔ دیکھیں چاروں ماشاءاللہ چاروں سمجھدار ہے، چاروں متقی اور پرہیزگار ہے، چاروں نے اپنی عقل استعمال کر کے دین کے مسائل نکالے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حنفی کہتے ہیں شافعی نہیں صحیح کہہ رہا، شافعی صاحب کہتے ہیں، شافعیوں کے ماننے والے کہتے ہیں وہ حنفیوں کی بات درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عقل کو اگر بیس بنائیں گے تو عقل غلطی کرتی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، آگے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ منزل پہ صرف آپ کو وہی پہنچاتی ہے، منزل پہ آپ کو وہ پہنچاتا ہے چاہے ہمارے بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو استاد ہوتے تھے حافظ عبدالرشید اظہر حافظ رحمہ اللہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سامنے آپ کے سامنے کوئی ستون ہے اور وہ ستون ہماری آنکھوں کو لگ رہا ہے کہ لوہے کا ہے اور شریعت اور وہی کہہ رہی کہ لکڑی کا ہے، تو کہو کہ میری آنکھیں غلط کہہ رہی ہیں اور شریعت درست کہہ رہی ہے، اسے لکڑی کا مانو، کیونکہ عقل کے خالق نے شریعت بنائی ہے، عقل کے خالق نے شریعت کے اصول اور ضوابط بنائے ہیں، اور عقل کے خالق کے سامنے عقل نہیں چلائی جاتی۔ اگر عقل کے خالق کے سامنے عقل چلانی ہے تو پھر آدمی کار شیطان کرتا ہے، شیطان کا کرندہ بن جاتا ہے، شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔
فرمایا وہ یہ گمراہ ہو گیا وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں آئے. اس کے اندر ان لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے جنہوں نے عیسائی میں ورہبانیت نہیں بتاتا وہ علیہم ما کتبنا علیہم، فرمایا انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور ان چیزوں سے حظ اور فائدہ نہیں اٹھاتے. فرمایا یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو الذی، اور اللہ ہی ہے انشا جس نے پیدا کیے جنات باغات معروشات، یعنی کہ معروشات سے مراد ہے جن کو عرش کہتے ہیں ان کی چیز کو. تو یہ اس سے نا اسم المفعول ہے عرشا اور یارشو، اور یہ بن کے معروش مفعول ان کے وزن پر. یعنی کہ ایسے باغات ہیں جو جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لمبی جس سے آپ دیسی توری کہتے ہیں یا انگور ہے، بعض ہیں کہ ان کی بیلیں جو ہے نا چڑھائی جاتی ہیں، آپ دھاگا باندھ دیتے ہیں، دھاگے کے ساتھ وہ بیل خود بہت جو ہے نا اوپر چلی جاتی ہے اور وہ عرش یعنی کہ اوپر کو جا رہی ہے. تو فرمایا کچھ ایسے باغات ہیں جو اوپر کی طرف چڑھتے ہیں. آپ کو یہ مثال میری سمجھ آ گئی؟ جی سر جی سر اپنے آ گھر میں رہی. خواتین بھی جانتی ہیں، بعض خواتین نے گھروں میں باغ لگائے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں توریاں پکتی ہیں یا وہ جو ہے اپنا یہ انگور وغیرہ ہیں، آپ نا دھاگا باندھ دیتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں نا تو وہ جو بیل ہے وہ دھاگے کو پکڑ کے نا اوپر چلی جاتی ہے. یہ تو ہوگی معروشات. اور جتنے بھاری پھل ہیں جیسے تربوز ہو گیا، یہ بعض ایسے پھل ہیں جو بہت وزنی ہیں، تو وہ غیر معروشات وہ ہیں جو زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں، یعنی کہ زمین سے زیادہ نہیں اٹھتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھاریوں کو نیچے رکھا ہے، وگرنہ یہ ہو سکتا تھا کہ بھاری چیز اوپر ہوتی، کیا ہونا تھا نیچے میں اور آپ بیٹھے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز گر جاتی. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے بعض چیزیں وہ بنائی جو اوپر کو چڑھتی ہیں، بعض چیزیں وہ بنائی جو نیچے کو. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ورٹیکل اور ہاریزنٹل. جو چیزیں ورٹیکلی اوپر جائیں گی وہ کیا کہلائیں گی معروشات، اور جو چیزیں ہاریزنٹلی جائیں گی وہ کہلائیں گی غیر معروشات. یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، آپ نے میرا حل اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل. جی کلیئر ہے جی؟ جی سر. تو بعض چیزیں وین یو جب آپ لیٹتے ہیں تو یو آر ہاریزنٹل، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یو آر ورٹیکل. یہ بھی سمپل سی ایگزامپل ہے. جب آپ سیدھا کسی چیز کو، جس طرح کرکٹ کے اندر جب وکٹ کھڑی ہوتی ہے تو وہ ورٹیکل ہے، جب بال لگتا ہے اور زمین پہ فلیٹ ہو جاتی ہے تو دین اٹ از کالڈ دیٹ اٹ از این ہاریزنٹل شیپ. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے پھل ہیں جو اوپر کو چڑھتے ہیں، اور آپ کئی اس طرح کے پھل ہیں آپ جانتے ہیں، مالٹوں کا پھل ہے، سنترا ہے، کینو ہے، اس طرح امرود ہے، یہ اوپر کو جا رہے ہیں. اور بعض ہیں جو نیچے کو جا رہے ہیں، جیسے تربوز کی بیل ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر اس طرح چلتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے کیا کیا ہے، بعض ایسے بنا دیے، بعض ویسے بنا دیے، بعض ورٹیکل بنا دیے، بعض ہاریزنٹل بنا دیے. والنخلا، اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا ہے. والزرع، اور کھیتی کو بنایا ہے. مختلفاً اکلہ، جس میں کھانے کی مختلف چیزیں. اب آپ جانتے ہیں کھیتی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کھیت کو اگاتے ہیں، اس کھیت کے اندر پیداوار بناتے ہیں، ایک ہی زمین کے اندر جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کھیتی کی مثال اکثر قیامت کے حوالے سے اور انسان کے اعمال کے حوالے سے دی بھی اس لیے ہے کہ ایک ہی کھیتی میں وہی چیز باہر نکلے گی جو آپ بوئیں گے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام بو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اچھی چیز برآمد ہوگی. اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کی باتیں چیزیں بو رہے ہیں تو اس سے یہ لازمی بات ہے کہ برا نتیجہ نکلے گا. تو فرمایا والزیتون، اور زیتون کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. والرمان، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اناروں کو پیدا کیا. متشابہن، اور یہ تمام چیزیں نا ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. وغیر متشابہن، اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں بھی ہوتی. آپ جانتے ہیں آج کل سردی کا موسم ہے، تو اس کے اندر آپ نے وہ موسمی بھی کھائی ہوگی، آپ نے فروٹر بھی کھایا ہوگا، اب آپ نے کنو بھی کھائے ہوں گے، اور پہلے سنترا وغیرہ بھی آتا تھا. اس طرح ریڈ بلڈ مالٹ آتا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ نے کھائے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ تمام چیزیں ویسے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کے ذائقے میں اور ان کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے. انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. فرمایا تمام انسان شکل کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی جنتی بن جائے گا، کوئی جہنمی بن جائے گا. یہ متشابہ ضرور ہیں، ان کا رزلٹ جو ہے وہ متشابہ نہیں ہے، ملا جلا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے قیامت کے احوال کو تمہارے سامنے فزیکلی لانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیے ہیں، کہ کوئی کسی طرح کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے. تو فرمایا آگے، فرمایا کلوا من ثمرہ، یہاں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کے پھلوں میں سے کھاؤ. ثمر کے دو معنی ہوتے ہیں، مشہور ثمر کا معنی ایک تو وہی ہے پھل، اور ایک ہے نتیجہ.
فرمایا یہاں پر واضح ہے، پچھلے سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ کلو من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ چیزیں پھل لے آئیں، اثمرہ ہے باب فعال، باب فعال میں جب آئے گا تو یہ بن جائے گا متعدی، اذا اثمرہ جب پھل لے آئے، جب یہ چیزیں پھل لے آئے مطلب کھجور پھل لے آئے، کھیتی پھل لے آئے، زیتون کا پھل آ جائے، اناروں کا پھل آ جائے، یا جو چیزیں آپ نے ویسے بوئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں جب پھل لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہبانیت کو اور لوگوں کے بنائے ہوئے عقائد کے مطابق حرام اور حلال کو، حلت اور حرمت کے اصولوں کو بتا دیا، واضح کر دیا کہ تمہیں حکم دیا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ کلو تم کھاؤ اس میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہاں کلو کا جو فعل امر ہے یا کس کو ہے، مردوں کو ہے یا عورتوں کو بھی ہے؟ سب کو ہے سر۔ سب کو۔ آپ کو بتایا کہ جب فعل امر آ جاتا ہے تو اس میں مرد اور دونوں شامل ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ قرینہ صارفہ ہو، تو قرینہ صارفہ یہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ کھانے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، تو لہذا تم کھاؤ ان کے پھلوں میں سے اذا اسمارا، جب بھی وہ پھل لے آئیں۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہے جب کھانا ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی دن وہ بیچارے بھوکے رہتے تھے اور ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، اس کے باوجود کہ بالکل نہ کھانے کے باوجود، بہت کم کھانے کے باوجود اللہ نے ان کے سامنے آیت نازل فرمائی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی کہ اے صحابہ کرام جو تم کھا رہے ہو چاہے ہفتے بعد تمہیں ملتا ہے، 2 ہفتے بعد ملتا ہے، جو چیزیں تم کھا رہے ہو ان کے بارے میں تم سے قیامت والے دن یقیناً ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے تمام اسٹوڈنٹس ذہن میں سوچے کہ ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جبکہ صحابہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جنہیں ہم آج نعمتیں سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کا دانہ، اس طرح یہ دلیا، اس طرح یہ آپ کو پتہ ہے صحابہ بیان کرتے ہیں ہم جہاد کے لیے جاتے تھے تو ہمارے جسم سے جب ہم واش روم جاتے تھے وہ بکری کی مینگن کے مطابق چیزیں اتنی چیز برآمد ہوتی تھی، کھائے کچھ نہیں ہوا۔ تو اب آپ بتائیے ہم جو صبح و شام کھا رہے ہیں، رات اور دن کھا رہے ہیں، ایک میز کے اوپر 10 20 30 چیز کے قسم کی چیزیں پڑی ہوئی، کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے۔ فرمایا آگے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن اس کی کٹائی ہو تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ حق جو واجب ہے اس کو ادا کرو، اور وہ حق آپ جانتے ہیں جو عشر کا حق ہے، وہ آپ کو حدیث معلوم ہے بخاری کے اندر 10واں حصہ اور 20واں حصہ۔ اگر کوئی زمین اس کو بارش سیراب کرتی ہے تو بارش جب سیراب کرتی ہے، اور ایک وہ زمین ہے جسے آپ بجلی کے ذریعے سیراب کرواتے ہیں یا پیسے لگا کے سیراب کرواتے ہیں، تو جو زمین بارش سے سیراب ہو اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ 10ویں حصے سے مراد ہے کہ اگر 100 ہے تو 100 کے اوپر 100 کو 10 پہ تقسیم کریں تو 10 جواب آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 کلو کے قریب آپ کی پیداوار، میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اس وقت، تو آپ 10 کلو اللہ کے راستے میں دے دیں گے 10واں حصہ۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس آدمی نے پیسے لگائے ہیں پانی لانے کے لیے، ٹیوب ویل کے ذریعے لایا ہے یا پائپ کے ذریعے لایا ہے یا بجلی کے ذریعے لایا ہے، تو صاف ظاہر اس کو بجلی کی قیمت دینی پڑی، پائپ کی قیمت دینی پڑی، ٹیوب ویل کی قیمت دینی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے اس کو اب 20واں حصہ کر دیا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اور جس دن کٹائی ہے اس دن اس کا حق ادا کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو۔ یہ اسراف کا لفظ ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراف سے منع کیا، ایک اسراف ہے اس سے بھی منع کیا اور ایک تبذیر ہے اس سے بھی منع کیا۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں زیادہ خرچ کر دینا، اور تبذیر کہتے ہیں حرام اور ناجائز کاموں میں بے دریغ خرچ کرنا۔ جب کوئی آدمی تبذیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، باب تفیل سے ہے یہ بَذَّرَ یُبَذِّرُ تَبْذِیرًا، اور اس کا اسم الفاعل ہے مبذر۔ مبذر وہ بنتا ہے جس طرح ہمارے ہاں غیر قانونی، جس طرح شادی بیاہ کے اوپر ہم اکثر لوگ ڈی جے کو بلاتے ہیں، موسیقی والے کو بلاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ کہلائے گا تبذیر۔ یہ آدمی بنے گا اخوان الشیاطین، یعنی شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ اور جو اسراف کرنے والا ہے اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بہت مہنگا لباس لے لیتا ہے، وہ اس کا کام ہو سکتا ہے سادہ لباس سے، لیکن وہ بغیر وجہ کے بہت مہنگا لباس لے لیتا ہے۔ اس مہنگے لباس سے مراد وہ والے لباس بھی ہیں جو ہمارے ہاں شادی بیاہ پر اکثر دلہنیں پہنتی ہیں، 5 لاکھ کے، 2 3 لاکھ کے لہنگے وغیرہ پہنتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر کرنی ہے۔ یہ اسراف اور تبذیر کا آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا جی؟ جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اللہ نے نا اپنا اصول بیان کر دیا ہے
فرمایا انہ لا یحب المسرفین. یہاں پر چونکہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو آیت دوسری نا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وہ اگر یہاں پر لگائیں تو یہاں پر اس میں سے ایک حصہ آیا ولا تسرفوا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، یہاں پر ہے کلو من ثمرہ اور پھر آیا ولا تسرفوا. اس کا مطلب ہے جب آپ کھائیں اور پیئیں تو اسراف نہیں کرنا آپ نے. جس طرح حدیث کے اندر ہی آتا ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. اس کا مقصد یہ کہ آدمی کھانے پینے میں اعتدال رکھے، کیونکہ آج کل زیادہ بیماریاں کھانے پینے سے پیدا ہو رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ وحدہ لا شریک مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتا ہے، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کھیتی سے گلہ کاٹ کر صاف کرو، پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو، اور نیچے لکھا ہوا صدقہ واجبہ عشر ہے، 10واں حصہ اگر زمین بارانی ہے، اور اگر 20واں حصہ اگر زمین جو ہے وہ کنویں یا ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ تصریفو، اور یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اسراف کو اپنی امیری کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وامن الانعامی، اور چوپایوں میں سے اللہ نے کیا پیدا کیے، حمولتاً، ایسے چوپائے جو حمولتاً و فرشن، ایسے جو حمول کا مطلب ہوتا ہے ایسا جانور جو بہت لمبا چوڑا ہے، جس طرح اونٹ ہو گیا یا گھوڑا ہو گیا. اور بعض جانور ہے فرشن، جو فرش کے ساتھ، زمین کے ساتھ لگے ہوئے. اچھا، فرش کے لحاظ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے جانور، ان کو عموماً یہ بھی کہا گیا کہ بعض جانور ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، اور ان کی جو اون وغیرہ ہے اس سے نہ صرف ایسی چیزیں بنائی جاتی، قالین بنتے ہیں، وہ بھی فرش کے اوپر بچھائے جاتے ہیں. اس طرح کوئی ایسی چیزیں بنتی ہیں جو فرش کے اوپر بٹھائی جاتی ہیں. اور اس طرح بعض جانور ہیں جو آپ کے بار برداری کے کام آتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها ذل وزینہ والانعام ذللناها، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام چوپائے تمہارے لیے مسخر کر دیے. اب چوپایوں کے اندر بھی اللہ نے کوئی اونچے قد کا پیدا کیا ہے، کوئی چھوٹے قد کا پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تقسیم ہے. اور یہ آپ نے آج کل کے سینیریو میں، آج کل کے سرکمسٹانسز میں سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اونچے اور نیچے کا بہت بڑا تصور آج کل کی سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت نے پیدا کیا ہوا ہے. ہمیں اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ تقوی کے لحاظ سے اونچا اور لمبا کون ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو ساتھ ملائیں کہ ربی زدنی، آگے کیا فرمایا ہے، ربی زدنی، اے اللہ بڑھا دے مجھے. اب کس لحاظ سے بڑھا دے، مکمل کریں. اب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً آپ کو بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کھانے پینے کے بغیر تو انسان شاید گزارا کر لے، لیکن علم کے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہاں پر وہی مثال ہے کہ مویشی لمبے قد کے، مویشی چھوٹے قد کے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو لمبا بنایا اس حوالے سے، کسی کو لمبا بنایا اس کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے، اس کی ایٹماسفیئر کے حوالے سے. آج بھی بایو کے اندر آپ نے پورا ایک سسٹم پڑھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آف اینیملز. So animals are classified according to the birth, according to their sizes, according to their habitats, according to their circumstances, according to their atmosphere and surroundings. اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ایک جانور دوسرے کی سراؤنڈنگ میں نہیں زندہ رہ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں تمام لوگ، میں بھی رکھوں، آپ بھی رکھوں، کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہوا ہے ہم دوسری حالت میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ پیچھے دونوں چیزیں اب آ گئی ہیں، کہ پھل بھی آ گئے، کھیتیاں بھی آ گئیں، اور وہ چوپائے بھی آ گئے. جو چوپائے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں اس کا آگے ذکر بھی آنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان چوپایوں میں سے کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانا جائز اور درست ہے، اور ہمارے ہاں یہ گوشت سے بھی ہمیں نا دور کیا جا رہا ہے، اسپیشلی بڑے گوشت سے. یہ بھی آپ کو نا کمپیریٹیو ریلیجن سے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چکن کو پروموٹ کیا گیا، اور وہ جو ہے نا بیف کو ڈیموٹ کیا گیا ہے کہ بیف نہیں کھانا. اب دیکھیں یہاں پر جو انعام ہے اس کے اندر وہ آتی ہے، گائے بھی آتی ہے. اور آپ ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، یاد ہے جی آپ کو وہ واقعہ؟ جی سر بالکل. انہوں نے بچہ جو ہے وہ بچہ سامنے رکھا. جب آپ بتائیں کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہو، وہ جو لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اس میں جانتے نہیں تھے
کہ یہ فرشتے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب ہوتا تو لے کے ہی نہ آتے، لے کر آئے. اب کیا لے کر آئے ہیں وہ؟ بھنا ہوا بچڑا. اس کا مطلب اللہ نے اجل کہا، لفظ کہا ہے. اجل کا لفظ پہلے اس بارے میں بھی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بچھڑے والا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ آدمی قتل ہوا. ادھر یہ ہے کہ وہ جو اجل ہے دوسرا وہی اجل جو انہوں نے سامری نے بنا لیا جس کے اندر سے آواز آتی تھی. اب یہاں پر یہ اللہ فرماتے ہیں بِإِجْلٍ سَمِينٍ بِإِجْلٍ حَنِيذٍ. حنیز کہتے ہیں بھنے ہوئے کو، سمین کہتے ہیں موٹے تازے کو. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو بیف کو قرار دے دیا گیا کہ یہ تو فضول ہے، یہ ہے وہ، ایک سازش کے تحت یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں آگے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. فلا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ہاں نیت کسی کی نہیں کرتی، وہ ٹھیک ہے نہ کھائے. آپ علیہ السلام وہ ایک جانور ہے وہ لایا گیا کھائے، آپ نہیں کھا رہے شاید حرام ہے تو آپ حرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم. اب شیطان آتا ہے اور وہ آ کے آپ کو نہ وہی سے علیحدہ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہر آدمی پابند ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پابندی کو توڑ کر شیطان کا پابند کا نہیں بننا. کیسے ہی جہاں آپ یہ نا چھوٹا سا کچھ یہ یاد رکھیں، جہاں پر ہم اللہ کی پابندی توڑتے ہیں یاد رکھیں اس کے وقت آپ غور کریں نا تو ہم شیطان کی پابندی میں آتے ہیں. دو ہی ہیں، ملک دو ہی ہیں. ایک طرف رحمان کی اطاعت کا ملک ہے، جیسے ہی رحمان کی اطاعت سے ہم نکلتے ہیں تو شیطان کی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے جملہ درست ہے؟ جی سر. آپ نے سارے کام دیکھ سکتے ہیں. آپ جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام جس لمحے اطاعت نہیں ہوتی وہ لمحہ ہمارا شیطان کی اطاعت میں گزر رہا ہوتا ہے. فرمایا انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے. تو نیچے فائدہ چوتھا پڑھ سکتے ہیں آپ، تیسرا جس میں لکھا ہوا کہ مشرکین نے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیز ہے اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے. ہاں اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے. اس نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا. اب الحمدللہ آگے آپ کا رمضان آنے والا ہے. اللہ آپ تمام لوگوں کو ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان سے نوازے، شب قدر سے نوازے، لیلۃ القدر سے نوازے آپ تمام لوگوں کو. تو آپ جانتے ہیں اس کے اندر جب آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کچھ نہیں کھاتے اور کچھ نہیں پیتے تو آپ کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی. اور دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے آپ کو رات کے لیے، اور آپ جانتے ہیں ایماندار تو یہ کہتا ہے مجھے اللہ رات کو بھی منع کر دیتا میں نے تو رات کو بھی نہیں کھانا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے اس نے ایک خاص وقت کے بعد آپ کے لیے کھول دیا. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں دن کے اندر کھاتا پیتا ہے اور رات کو روزہ رکھ لیتا ہے تو یقیناً اس نے شیطان کی پیروی کی. آگے اللہ نے وہ جانور گنوا دیے ہیں، فرمایا سمانیت ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں. تو ان میں سے کون سے ہیں؟ من الضان اثنین، بھیڑ میں سے 2 قسمیں یعنی کہ بھیڑ کا نر اور بھیڑ کا مادہ. ومن الماعز اثنین، اور اس طرح بکری کے اندر 2 قسم، ایک طرف بکری اور ایک طرف بکرا ہے. تو 4 تو یہ ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے کل ذکرین حرم ام الانثیین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یہ دونوں مادوں کو. یعنی کہ یہ مشرکین کا عجیب عالم ہے. اگر کوئی جانور حرام ہے نر تو اس کا مادہ بھی حرام ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جانور مادہ حرام ہے تو اس کا نر بھی حرام ہونا چاہیے. اصولی بات ہے. تو یہ کس دلیل کے تحت نر کو حرام اور مادے کو حلال، یا مادے کو حرام اور نر کو حلال کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقل والے لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے، عقل کو بھی یہ بات تسلیم نہیں ہے. پر فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو یہ جو مادہ ہے یہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے، یعنی کہ ان کی اپنے فلسفی ہے، اپنا ان کا سسٹم آف تھنکنگ ہے، اس کو حرام کر دیا اس کو حرام کر دیا، یا جو مادہ فیمیل نے اپنے پیٹ میں بچہ رکھا ہوا ہے وہ حرام ہے، یہ حرام ہے. نر حرام ہے تو مادہ حرام نہیں ہے، مادہ حرام ہے تو نر حرام نہیں ہے. اور آپ یقین کریں اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے فلسفی آف ریلیجن اس طرح تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی عقل آئی ہے حاکم بن کر تو عوام نے، قوموں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، ان کی باتیں ہی نہیں ملتی. اب دیکھیں قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس کی پہلی سورت کا نام بتائیے.
اما یتساءل اما اب اللہ فرماتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، فرمایا یہ سوال کرتے ہیں آپس میں بولتے رہتے ہیں تو قیامت کے بارے میں، تو فرمایا ان کی عقل کے نا لحاظ سے ان کے بیان ہی نہیں ملتے. کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے مٹی بن جائیں گے، کوئی کہتا ہے یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے وہ ہوگا. فرمایا یہ اندازہ لگائے ہم اما یتساءلون عن النبأ الذی هم فیہ مختلفون، یہ مختلف ہیں، ان کے عقائد مختلف ہیں، ان کے سوچیں مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر منکرین حدیث جس طرح پاکستان میں عام ہوتے جا رہے ہیں، منکرین حدیث کے اندر بھی آپ کو پتا کوئی کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے یہ نماز دو ہیں، کوئی کہتا ہے صبح اور شام کی ہے، کوئی کہتا ہے رات کی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز. یعنی کہ یہ جو منکرین حدیث ہے یہ حدیث کو چھوڑ کر ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بیانات نہیں ملتے. کوئی چکڑالوی گروپ ہے، کوئی پرویزی گروپ ہے، کوئی گامدی گروپ ہے، خیالات ان کے آپس میں نہیں ملتے. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہی ایک ہی ہے. جو آدمی وہی کی پیروی کرتا ہے اس کا خیال کبھی تبدیل نہیں ہوتا. بتائیے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ کا قیامت کے بارے میں ایک ہی کال ہے کہ ڈفرینٹ کال ہے؟ ہمارا ایک ہی کال ہے، کیونکہ ہم پیروی کر رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی، تو یہ پیروی کر رہے ہیں اپنی عقل کی. تو اللہ فرماتا ہے اس کو حرام، اس کو حلال، اس کو حرام، اس کو حلال. بات سمجھ نہیں آتی. آج کل کے سینیریو میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں دینی لحاظ سے ہمیں پابند نہ کیا جائے، دینی لحاظ سے پابند نہ کیا جائے، مگر آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے لوگوں نے پابند کیا ہوا ہے. دنیاوی لحاظ سے لوگوں نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے. میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کرکٹ کے اندر T20 والے میچوں میں آپ نے پابند کیا ہوا ہے کہ بالر 4 اوور سے زیادہ نہیں کروا سکتا. بتائیے یہ بات درست ہے؟ یہ سچ ہے خبر میں؟ جی بتائیے جی، سچ ہے کہ نہیں؟ سچا سر، درست ہے. درست ہے. تو وہاں پر جو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب ICC کے پاس کیس لے کر جاؤ اور اسے کو یہ 4 والا اصول ختم کرے، ایک ہی بالر 20 اوور کیوں نہیں کرا سکتا؟ ایک ہی بالر 20 اوور کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو یہ ساری جو ایگزامپل رول بنا ہوا، رول کے تحت ہی سب کا کام ہوگا. میں کہتا ہوں جو رول واقعی بنا ہوا، لیکن ہم نے تو آگے بڑھ کے ان کے اصول کو، جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَيَدْمَغُوا، کہ یہ لوگ باطل لے کر آئے تو ہم نے باطل کے سامنے جب حق پیش کرنا تو باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا. دیکھیں ایک آدمی چاہتا ہے مجھے 20 اوور دیے جائے، اس کو آپ نے پابند کر دیے 4، تو جو خالق ہے وہ نہیں پابند کر سکتا. سیدھی سی بات ہے، خالق زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ پابند کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوا ہے. نبیونی، یہ اللہ نے پھر وہی بات کی ہے، نبیونی مجھے خبر دو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل لے کر آؤ. بکرا حرام ہے تو بکری حلال ہے، دلیل لاؤ. بکری حلال ہے تو بکرا حرام ہے، اس کی بھی دلیل لاؤ. جو مادہ کے پیٹ میں چیز ہے وہ حرام ہے، اس کی دلیل لاؤ. وہ مردوں کے لیے حرام ہے تب بھی دلیل لاؤ، عورتوں کے لیے حرام ہے تب بھی دلیل لاؤ. اور یہ وہی آیت ہے جس کا دوسرا سمجھ لیں وہ الفاظ وہ وہی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہاں ہے نبیونی بعلم، یہاں بھی دیکھ لیں اللہ نے علم کا لفظ بولا ہے، اور یہاں علم سے مراد سارے یاد رکھیں، علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، عقل اکل نہیں ہے. اللہ کی وحی میں سے ڈھونڈ کے لاؤ. آپ دیکھتے ہیں ڈینومینیشن آف روپی، اپنا یہ کرنسی نوٹس، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 70 کا نوٹ بھی ہوتا ہے. جی نہیں سر، نہیں وہ سر نہیں، میں اب آپ کو پیش کرتا ہوں 70 کا نوٹ، 90 کا نوٹ. تو صاف ظاہر ہے آپ نبیونی بعلم سے مراد یہی لیں گے نا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ 70 کا نوٹ چھاپتا بھی کہ نہیں چھاپتا. ایگزیکٹلی آج بھی شریعت کے اندر بدعت کرنے والوں کو، شریعت میں نئے قانون لانے والوں سے پوچھا جائے گا نبیونی بعلم، وہ علم لاؤ، قرآن و سنت سے پیش کرو، اللہ کی وحی سے بتاؤ، تورات سے بتاؤ، انجیل سے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بنا وہ بتاؤ ابھی یہ کیسے حلال ہے کیسے حرام ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آخری آیت ہے آج کی، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. اب اونٹ میں سے بھی 2 ہیں اور گائے میں سے بھی 2 ہیں، یعنی کہ اونٹ اور اونٹنی ہے، اس طرح گائے اور اس کا نر ہے. آگے وہی آیت ہے قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ. اب آگے اللہ فرماتا، جو کہ پہلے آیت گزر چکی ہے اس لیے لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا ام کنتم شہداء، اور تم تھے اس وقت گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی تھی، اللہ نے یہ قانون بنایا، تم وہاں پر موجود تھے؟ تم وہاں پر موجود تھے کہ تمہیں پتہ لگ گیا اور باقی کو نہیں پتہ چلا، اور جس پر وحی آئی اس کو نہیں پتہ چلا، جس کا اللہ سے ڈائریکٹ راستہ ہے، واسطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ وحی کو بھیجتا ہے، جبرائیل کے ذریعے بھیجے،
یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے. اس طرح سورہ شورا کے اندر اللہ نے تینوں قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا جس کو وہی دی جا رہی اس کو تو معلوم نہیں ہوا نعوذ باللہ من ذالک, اور تمہیں پتہ چلا تم وہاں موجود تھے جب اللہ حلال اور حرام کے قوانین بنا رہا تھا. آگے اللہ نے فرمایا فمن ازلم, تو اس سے بڑا ظالم کون ہے, مما افترا علی اللہ کاذبا, جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, لیضل الناس بغیر علم, تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے ان لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم. یہ جو ہے نا علم اور بغیر علم بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے جس کو علم ہے, ایک ہے جس کو علم نہیں ہے. اور آپ کو فزیکلی ماننا پڑے گا جس کو علم نہیں ہے وہ آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے, اور جس کو علم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے کام کو خراب نہیں کرے گا. ڈو یو ایگری جی؟ جی سر. آپ دیکھتے ہیں آپ کا بچہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. وہ جو بچے ہیں وہ بچپن میں نہیں نا جانتے ہیں, وہ والدین کا نقصان کرتے رہتے ہیں. کبھی نوٹ پھاڑ دیا, کبھی کچھ کر دیا, کبھی بستر گیلا کر دیا. سادہ ان کو علم نہیں ہوتا. اب جیسے ہی وہ علم والے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں اپنے والدین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ابو یہ نہ کرے, ابو وہ نہ کرے. اس کا مطلب ہے علم بہت بڑا فرق ہے. حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, فرمایا علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر یہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, تو اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ حلال اور حرام کا وہ تمام علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عادت کو بیان کیا ہے کہ مشرکین اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام اور حلال کہہ لیا کرتے تھے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دیتے تھے. اور قرآن مجید کے اندر شروع کے اندر یہ چیز موجود ہے. اگر آپ میں سے کسی آدمی نے بائبل پڑھی ہوئی ہے یہودیوں کی جو تورات کہلاتی ہے, تو تورات کی ایک شرح ہے تالمود. وہ تالمود کی شرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر بھی نا یہودی علماء نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں پر حرام کی جو بائبل کے اندر موجود نہیں تھی. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر تقریباً 15ویں صدی عیسوی میں ایک آدمی کو, وہ جو پیدا ہوا آدمی اور اس کا نام تھا مارٹن لوتھر, اس نے کچھ تھیسز لکھے اور اس کو گرجے کی دیوار پر لگایا, اور گرجے والوں کو کہا کہ یہ چیزیں تم نے حرام کی ہوئی ہیں, ان کا تو تورات کے اندر وجود ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد عیسائیوں کے اندر 2 فرقے بنے. جو پہلا فرقہ ہے جو مذہبی رسومات اور بدعات کو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں رومن کیتھولک. اور یہ جو فرقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بائبل وہ ریسٹور ہو, وہ رینسٹیٹ ہو, اس کے اصول اور ضوابط دوبارہ, یہ کہلاتا ہے پروٹیسٹنٹ. سنے ہوئے جی نام آپ نے؟ جی سر. اچھا, اب وہ سازر ہے پروٹیسٹنٹ کا. یہ پروٹیسٹ تو بالکل درست ہے. یہ جب آپ کے پاس دلیل کدھر ہے؟ دلیل تو ہے کوئی نہیں. اب ہم جو کہہ رہے ہیں, یا آپ اپنی داڑھی دکھا کر, یا اپنی مسند دکھا کر, یا اپنی ارشاد والی کرسی دکھا کر تو مجھے قائل نہیں نہ کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ کاغذ کے ٹکڑوں کا فرق ہوتا ہے. ایک آپ کی ڈگری ہے ایم اے کی ڈگری دکھا کے آپ کو کہیں سے ایک ڈبل روٹی نہیں ملے گی. ایک آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں دے گا. وہ آپ کہیں یہ ایم اے کی ڈگری ہے مجھے دیکھ لیں اور مجھے کھانا دے دیں, یہ ایم اے کی ڈگری دیکھیں مجھے یہ سونے کی چین دے دیں, یہ ایم اے کی ڈگری دیکھیں مجھے یہ دے دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک چھوٹا سا نوٹ 50 روپے کا 100 روپے کا دیں گے تب آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ وحی کے اندر کیا چیز موجود ہے. بالکل ایسے ہی یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. یہ آپ مہینہ دیکھ لیں رجب کا ہی, تو رجب کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بنائی ہے 12. اور کب سے بنائی ہے, حرمت والی کب سے ہیں, جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. تو صاف ظاہر ہے اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا کوئی تعلق, کوئی اس کا ریلیشن جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ہی نہیں, کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور محرم کی حرمت پہلے سے ہی قائم ہے. کیا خیال ہے جی, درست ہے جی بات؟ جی سر. اور جی سر. دوسرا دیکھیں, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں آنے والے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نا, عیسائی کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے ہیں, یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے ہیں, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے پیدا ہو چکے, تو تمہارا تو مذہب ہی بات کا ہے.
تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خود میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب پڑھی ہوئی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، تو حلقوں میں بہت معروف ہے، اس کا نام ہے فضائل اعمال. سنا ہوا لفظ آپ نے فضائل اعمال کا نام سنا ہوا ہے جی؟ جی سر، جی 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 سر بالکل. بہت زیادہ جی سنا. میں نے اس پہ نا تھیسس لکھا تھا اپنے ایم فل میں. اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں کیسے یہ چیزیں شائع کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھتے ہیں نماز کا شوق، وہ لکھتے ہیں جی کہ صحابہ، اب اس سے پہلے آپ سینیریو ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں کوئی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی پیروی اور ان کی تقلید صحابہ کرام نے تو کی ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں ان کو. اچھا ادھر کیا ہے، وہ کہنے لگے جی ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو تیر لگ گیا تو خون نکلنا شروع ہوا. صحابی نے نماز جاری رکھی. آگے انہوں نے فائدہ بیان کیا اس واقعے کا، کہتے کہ دیکھیں کتنا ان کو شوق تھا، اور یعنی کہ نماز انہوں نے نہیں توڑی، تیر لگ گیا، خون بہ رہا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی اس میں ایک مسئلہ فقہی بھی ہے، اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق نماز نہیں ختم ہوتی، وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. آپ دیکھیں صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں امام شافعی موجود تھے اور صحابہ کرام امام شافعی کی پیروی کرتے تھے. اب یہ والی چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. ایک آدمی پیدا پہلے ہوا ہے، دوسرا بعد میں ہوا ہے، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ آدمی پیدا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس نے تقلید اس کی ہے جو اس کے بعد پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے علم کو لے کر آؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا اس کے اندر اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تھوڑی سی مزید اگلے سے پڑھیں گے. جس طرح آپ جانتے ہو وسیلہ اور حام، بحیرہ اور صائبہ، یہ آپ کے نا پہلے کورس میں جو اب حافظ انس صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوگا اس کے اندر آپ نے پڑھ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. یہ آپ کو معلوم ہے جی، نام سنے ہو نا آپ نے؟ جی سر یہ اونٹنا کے نام. ہاں بالکل، بعض جی اونٹنیاں وہ جو 10 بچے دے دیتی تھی اس طرح. تو بہرحال یہ ہے جی آپ کا آج کا سبق. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے شریعت سازی نہیں کرنی بلکہ شریعت پر عمل کرنا ہے. شریعت سازی کرنا انتہائی کبھی جرم ہے، اور ایک لحاظ سے شرک میں داخل ہو جاتا ہے کہ جب آدمی اس طرح ایک کام کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو معبود کے مقام پر فائز کر رہا ہے. جی آپ کا سبق پورا ہو گیا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے، آئین نمبر 42 میں جب آمین بتایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ، تو اس میں سے یہ جو گوشت کھانا جائز ہے، جی تو اس میں سے مطلب یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ جو چیز مطلب مسلمانوں میں ہو چکی ہے کہ مطلب لوگ تو بابوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جو بڑا گوشت ہے یہ بند کرتے ہیں. اس کے پیچھے مطلب اس کو ہم اس طرح لیں گے جس طرح جو مشرکین ہیں وہ جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے. یہ بات اسی زمرے میں آئے گی. بالکل. اس کا جو آپ نے بات کی ہے نا، جو ہمارے ہاں یہ کام لوگ کرتے ہیں وہ یقیناً اسی عقیدے کے حامل ہیں. تو لہٰذا جب اس عقیدے کے حامل ہیں تو جو آپ نے بات کی ہے اسی سینیریو میں لی جائے گی، کیونکہ ان کا کام اس طرح کا ہے اور وہ چیزوں کو واقعی اس طرح ہی حلال اور حرام کرتے ہیں، اور یہ بات چیزیں ایسے. تو لہٰذا یہ اسی سینیریو میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ جادو کرنے والے یا عامل وغیرہ ہیں ان کے عقائد آپ جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کچھ کے عقائد مشرکانہ ہے، کچھ کے عقائد کفریہ ہیں، اور اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی ضمن میں آتی ہے کہ شریعت سازی کے زمرے میں تعبیر کیا جائے گا. جی سر. سر اگر میڈیکلی ڈاکٹر منع کرے پھر تو ہاں نہیں دیکھیں مطلب وہ اس میں فرق بلا کیا ہے. فرق یہ ہے، ایک ہے دیکھنا جو چیز نظر آ رہی ہے، اور ایک ہے نہ دیکھنا. آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی میڈیکلی پتہ چلتا ہے کہ میڈیکلی اس کی یہ جو آرگن ہے اس کے لیے گوشت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو اس کا ماہر نے دیکھیں وہ فزیکل چیزیں ہیں. میں اس کے نا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. دیکھیں موسیٰ، آج آپ تمام جس نے سوال پوچھا ہے وہ غور سے جواب دے. ایک آدمی، میں ذرا سوال نا اسٹریٹ فارورڈ پوچھ رہا ہوں تو اس میں آپ نے نا فیل نہیں کرنا. دیکھیں کوئی بچی اپنے گھر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ حلال کا ہے، اور حالانکہ آپ جانتے ہو اس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی، شادی اس کی نہیں ہوئی، اس کا خامد ہی نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے حلال کا، اور دلیل کے طور پہ مریم کا
رضی اللہ عنہا کا واقعہ پیش کرے تو بتائیے اس کی دلیل مانی جائے گی؟ نہیں سر. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں اس کا ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی علم ہاں نہیں ہے. بالکل. آپ کہیں خود گے سے کہ آپ کہیں گے جو میری جاننے والی ہے اس کا جو بچہ ہے میں اس کی نکاح میں شریک ہوئی, اس کی شادی میں شریک ہوئی, اس کی رخصتی میں شریک ہوئی, وہ فلانے نے اس کے ساتھ شادی کی, پھر یہ سال کے بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوا, اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. اسی طرح دوسرا واقعہ, اگر آج کوئی آدمی ہمارے کسی بچے کو پکڑ کے قتل کر دے, اللہ نہ کرے, اور دلیل کے طور پہ خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش کر دے, تو کیا خیال ہے آپ مقدمہ درج کروائیں گے اس کے خلاف یا نہیں کروائیں گے؟ کروائیں گے سر. نہیں, وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا. سر خضر علیہ السلام کو تو علم تھا نا, مطلب جو بھی. ہاں اب دیکھیں, آپ کہیں گے ان کو علم تھا, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا علم دے دیا, اور ہمیں تو نہیں نا ہے علم. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے اندر ایک ڈاکٹر علم رکھتا ہے فزیکل, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ بنے گا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر آپ کو میں اس کو بند کیا ہے, وقتی طور پہ صرف ہے, اور آپ اس کو یا ہم کر لیں. یہ میڈیکلی چیزیں. ایک یہ چیز ہے کہ جی آؤ دیکھا نہ تاؤ, ایک آدمی ہے نہ اس کو اپنی پاکی پلیتی کا پتہ ہے, اور وہ جناب شریعت ساز بنا, وہ کہہ رہا ہے گوشت نہیں کھانا. اور آپ کو پتہ ہے اس کی ایک نا چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, جب بھی ایسے آدمی کے پاس جائے نا, سب سے پہلے آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے. اب سوال بنتا ہے میری بیماری سے میری والدہ کا کیا تعلق ہے؟ علاج میرا ہونا ہے کہ میری والدہ کا ہوگا؟ میرے والدہ کے نام سے کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو مفقود ہے. جب چیز مفقود ہو جائے تو چیز مشکوک ہے, جب چیز مشکوک ہے تو پھر وہی شریعت سازی ہو جائے گی, اور آپ اس آدمی کے ہاتھ میں اپنا عقیدہ دے دیتے ہیں جس کو عقیدے کے بارے میں بالکل علم نہیں. جی اگلا کوئی سوال. سر میرا کوشچن تھا کہ اکثر جیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو تو اللہ تعالیٰ چیز کی حفاظت کرتا ہے, جیسے ہم نے کوئی سواری کھڑی کرنی کچھ بھی. جی جی. تو ایک بندہ میرے سے بحث کر رہا تھا کہ آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے بھی وہ چیز گم نہیں ہوگی, تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے سر؟ نہیں دیکھیں, ایک اس کو پہلا جواب ہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا نفع اور نقصان دنیا میں رکھ دی ہے, نفع بھی رکھ دیا, نقصان بھی رکھ دیا. بعض اوقات آدمی دعا پڑھتا ہے, اس کی چیز نقصان کا شکار ہو جاتی ہے. اسے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان رکھا ہوا ہر حالت میں. ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے جو شریعت سکھائی ہے, ہمیں اس کا پابند بنایا ہے کہ ہم اس کے پابند رہیں, اور پابند رہنے کی وجہ سے ہم اس کو دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا. اس کے باوجود اگر اللہ نفع اور نقصان کے اصول کے تحت ہمیں کسی نقصان سے دوچار کرتا ہے, تو اصل میں یہ وہ اللہ کی وہی آزمائش ہے جس کے لیے اس نے دنیا بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا ہے کہ نفع اور نقصان نہیں ہوگا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے قرآن مجید کے اندر, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا, صحابہ شہید نہ ہوتے, میری انگلی زخمی نہ ہوتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں مقبول ہیں, اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوئی, اس کے باوجود آپ کی انگلی زخمی ہوئی, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے, یہ دراصل وہ آزمائش کا نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پر آپ اسے یہ کہیں گے کہ میں دعا پڑھوں گا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ میری دعا پڑھنے کے باوجود بھی اللہ اس کو بچائے یا نہ بچائے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن مجھے اللہ نے دعا پڑھنے کو حکم دیا ہوا ہے, نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں سر ہے. ان کا جو یہ ہم سے سوال کرنا ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے چیز گم نہیں ہوئی, یہ غلط ہے بلا شبہ. یہ بلا شبہ غلط ہے, اور یہ ایک لحاظ سے نا اللہ معاف فرمایا, یہ بعض اوقات بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ اس طرح آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس چیز کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا انکار کرنا اور یہ کہنا گارنٹی دیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں. اس کے باوجود آپ خود دیکھیں نا کہ جب آپ کا امتحان ہو رہا ہے, تو امتحان کا مطلب ہے کہ ممتحن کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ امتحان کو دیکھ لیں ذرا, جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے اندر آپ کی جو ہینڈ بکس ہیں, جو ورکنگ کاپیز ہیں, وہ ممتحن وہ آپ کو دیتا ہی نہیں ہے, وہ ایک طرف کر لیتا ہے کہ آپ بغیر دیکھے امتحان دو. مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا پابند بنایا, نفع اور نقصان کو ہمارے اختیار میں نہیں دیا ہوا. میرا نقصان دعا پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا جو فزیکل جواب ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ یہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دعا, اس میں آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہی بات کر رہا تھا کہ آپ دعا کا کہتے ہیں تو نقصان تو دعا پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے, پھر میں کیوں پڑھ کے جاؤں, یہ جواب دیتے. اسے کہ ہم اس لیے پڑھ کے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہو, یہ ہمیں کچھ تو ہے یہ. اور باقی صاحب ہے, جب آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے کسی اور نظر سے بات کر رہا ہو, تو فی الوقت اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے, پٹری پر چڑھائے, اور اس کے بعد موضوع بدل لیں, باقی تو اس کو طریقے کے ساتھ پھر سمجھا دے. بعض اوقات شیطان بھی کسی آدمی پہ سوار ہوتا ہے جو اس کو نا سادہ سی بات سمجھتا ہے.
جزاکم میں اللہ سر اس کا لطیفے کی صورت میں جواب دوں، شاید سمجھ آ جائے. خیر، جواب دے دیں. جی اجازت ہے سر. وہ کسی شخص نے سر وہ گدھا خریدنا تھا، تو اس کے پاس پیسے بھی تھے، تو منڈی جا رہا تھا، تو اس کو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی گدھا خریدنے جا رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں. تو دوست نے کہا یار انشاءاللہ کہہ دو. وہ کہتا نہیں پیسے میرے پاس ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے، میں لے آؤں گا. وہ واپسی پہ آیا تو خالی ہاتھ تھا. اس نے پوچھا بھی گدھا کدھر ہے؟ کہتا انشاءاللہ میں جا رہا تھا، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ پھر مجھے گدھا نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.